اس وقت دنیا میں سینکڑوں اربپتی لوگ ہیں جن میں کچھ عربی شہزادے بھی ہیں، مگر عربی شہزادوں کو وہ عزت اور وہ کوریج نہیں دی جاتی جتنی بل گیٹس، وارن بفٹ اور اس طرح کے اور لوگوں کو میڈیا پہ ملتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ عربی شہزادے سیلف میڈ نہیں ہیں، ان کو دولت وراثت میں ملی ہوئی ہے، جبکہ بل گیٹس، وارن بفٹ، مارک زکربرگ بالکل سیلف میڈ آدمی ہیں۔ اور کچھ ارب پتی لوگ جیسا کہ واٹس ایپ کے بانی جان کامب، انہوں نے اپنے بچپن کو انتہائی غربت میں گزارا ہے۔ اس ویڈیو میں کامیاب لوگوں کی کچھ ان یوزل سی عادتیں ہیں جو اگر آپ لوگوں میں ہیں تو ایک دن آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ اپنا موازنہ ان عادتوں سے کیجیے گا اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ میں ان میں سے کتنی عادتیں موجود ہیں۔ نمبر 1، کیا آپ اپنے فیوچر کو لے کر پریشان رہتے ہیں؟ کیا آپ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے آپ کا کچھ نہیں بنے گا، یا آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یا یہ فیلڈ آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کو کسی اور فیلڈ میں ہونا چاہیے؟ یا اکثر آپ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ آپ میں کوئی خاص پوٹینشیل نہیں ہے، یا آپ اپنے ہی ٹیلنٹ کو گیس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ابھی آپ کچھ بھی نہیں، آپ کو ڈھیر ساری محنت کی ضرورت ہے۔ دوسرے لفظوں میں واقعی آپ اپنے فیوچر کے بارے میں پریشان ہیں اور ہر وقت اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اب یہ بات شاید آپ کو عجیب لگے، لیکن اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو ایک دن آپ اچھے مقام پہ ہوں گے۔ یہ سوچنا بالکل نارمل ہے، مگر آپ اپنی ناکامیوں پر غور ہی نہ کریں اور فیوچر کا سوچیں ہی نہ تو ایک دن اچھی زندگی کی خواب دیکھنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کے دماغ میں آپ کی زندگی کے مقصد کی ایک کلیئر پکچر ہونی چاہیے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو اس کو حقیقت بنانے کے بارے میں کیا کچھ کرنا پڑے گا یا آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے۔ بعض لوگ ایک خالی ذہن کے ساتھ جیتے ہیں، یعنی کہ وہ نہیں سوچتے کہ زندگی میں کرنا کیا ہے، وہ بس دن گزارو والی پالیسی پہ چلتے ہیں۔ آج کا دن آیا گزار دیا، کل آئے گا تو گزار دیں گے، اور اسی طرح دنوں کو پیچھے چھوڑنے والے رویے کو لے کر زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن بہتری کے لیے کسی مقصد کے پیچھے جانے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے۔ کسی گول کو پانے کے لیے، یا یوں کہیے کہ کسی جگہ پر پہنچنے کے لیے آپ کو ڈیسٹینیشن کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بعد کی بات ہے کہ آپ ان تک پہنچنے کے لیے کن راستوں کو اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی دن گزارو پالیسی پہ نہیں چل رہے بلکہ زندگی بدلنے کے لیے خواب کو لے کر محنت کر رہے ہیں تو آپ یقیناً بڑے انسان بنیں گے، لیکن اگر آپ دن گزار رہے ہیں تو آپ 10 سال بعد بھی وہیں ہوں گے جہاں آج ہیں، بس تھوڑے بوڑھے ہو جائیں گے۔ نمبر 3، اگر آپ آسانی کے ساتھ بور ہو جاتے ہیں اور ایک کام کرتے کرتے آپ کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہے۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر رابرٹ کا کہنا ہے کہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں نئی چیزیں سیکھتے ہیں، نئے تجربے کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ ان کی موجودہ زندگی پہ کوئی نیگیٹو اثر نہ آئے۔ کامیاب لوگ کوئی بھی چیلنج یا رسک لینے سے پہلے اپنی کیلکولیشنز پوری کرتے ہیں اور اینڈ رزلٹ کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں اور اس چیلنج کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، آپ ڈسپلن کے معاملے میں زیادہ سخت نہیں ہیں۔ آپ کسی حد تک ڈسپلن کا خیال ضرور رکھتے ہیں مگر زیادہ نہیں۔ آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے آؤٹ پٹ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی کام دیا جاتا ہے کہ 3 دن میں اس کو مکمل کرنا ہے، تو آپ کا فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ 3 دن میں کام کرنا ہے۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ روز کتنا کرنا ہے اور کس ٹائم کرنا ہے۔ آپ چاہے تو 3 دن میں کریں، چاہے 1 دن میں اس کو مکمل کر دیں۔ آپ کے نزدیک یہی امپورٹنٹ ہے کہ اینڈ گول تک پہنچنا ہے، مگر یہ نہیں کہ آپ کس طریقے اور کس ڈسپلن سے جاتے ہیں۔ اس پوائنٹ کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ آپ ٹائم ٹیبل کو کچھ نہ سمجھیں۔ ٹائم ٹیبل کے اپنے فائدے ہیں۔ اس پوائنٹ کا مطلب کامیاب لوگوں کی ایک ان یوزل عادت بتانا تھا کہ وہ پلاننگ کریں یا نہ کریں، منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ نمبر 5، آپ جنرلی بہتر بننے کی کوشش کریں، نہ کہ بہتر پرفارم کرنے کی۔ بعض لوگ صرف اس لیے ترقی کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کو دیکھ سکیں، نہ کہ وہ خامیاں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگوں کی نظر میں ان کے لیے ہوتی ہیں۔ مگر کامیاب لوگ اس طرح نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو اپنی سیٹسفیکشن اور زندگی کے لیے امپروو کرتے ہیں۔ وہ اپنا مقابلہ لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ کرتے ہیں اور اپنے ہی بنائے گئے ریکارڈز کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد زندگی میں آگے جانا ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کو یہ دکھانا کہ وہ کتنے آگے ہیں۔ اگر آپ یہ رویہ رکھتے ہیں تو آپ زیادہ اتھینٹک اور اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی کامیابی آپ نے خود جج کرنی ہوتی ہے، نہ کہ لوگوں نے، اور نہ ہی سوشل میڈیا پہ آپ کو کتنے لائکس ملتے ہیں اور کتنے کومنٹس۔
نمبر 6، آپ لوگوں کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور بغیر حسد کیے دوسروں کی کامیابی کے حصول میں ان کی مدد کر دیتے ہیں۔ یہ بہت اچھا سائن ہے۔ دوسرے لفظوں میں کامیاب لوگوں کا دل حسد اور کینے سے پاک ہوتا ہے۔ دوسروں سے نفرت کی بجائے، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے خود پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسروں کی بات کو سمجھ کر اس طرح اپنی رائے دیتے ہیں کہ اگلے بندے کو برا نہ لگے۔ کامیاب لوگوں کی یہ نشانی ہے۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ حسد کی فضا سے دور رہتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کا یہ فائدہ بھی ہے کہ آپ کو اپنا آپ کارآمد لگتا ہے، اور یہ بھی خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، اور آپ دوسروں کی مدد اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بھی ایک دن بدلہ چکائیں گے۔